باجوڑ لڑائی اور جدون۔ باجوڑ کے نام سے مشہور لڑائی جو یوسفزئیوں اور قبیلہ خلیل کے مابین لڑی گئی اور جس میں قبیلہ خلیل کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اس لڑائی میں جدون قبیلہ نے بھی یوسفزئیوں کے اتحادی کی حیثیت سے حصہ لیا تھا۔ تاریخ حافظ رحمت خانی 1976 صفحہ 196 اور مذکورہ راولٹی کے صفحہ 125 پر جدونوں کی شرکت کے بارے میں اس طرح رقم کیا گیا ہے کہ یوسفزئیوں کی حمایت میں اس کے تمام شرکاء اور ہمسائے مثلاً جدون، اتمن خیل وغیرہ شامل تھے۔ کتاب یوسفزئی پٹھان مؤلف اللہ بخش یوسفی 1961 کے صفحہ 326 بحوالہ راولٹی یہ لڑائی غالباً 1517 عیسوی 923 ہجری میں لڑی گئی ہوگی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبیلہ جدون 1517 سے قبل ہی وارد وادی پشاور ہوا ہوگا۔ اولف کیرو کی کتاب پٹھان اردو ترجمہ کے صفحہ 245 اور بہادر شاہ ظفر کاکا خیل کی کتاب پختون تاریخ کی روشنی میں صفحہ 1397 کے مطابق کابل میں یوسفزئیوں کا قتل عام 1480 اور 1490 کے درمیانی عرصہ میں ہوا تھا، جس میں یوسفزئیوں کو بہت نقصان ہوا تو باقی مانا یوسفزئی ہجرت کر کے پشاور چلے آئے تھے۔ ازاں بعد ان کے اتحادی یا لیب، اتمن خیل اور جدون وغیرہ قبائل نے بھی کابل کو خیر آباد کہہ دیا۔ کاٹلانگ کی لڑائی اور جدون۔ کاٹلانگ کی مشہور اور فیصلہ کن لڑائی جو دلازاق اور یوسفزئی قبیلوں کے مابین لڑی گئی تھی، اس لڑائی میں بھی جدودوں نے یوسفزئیوں کی حمایت میں حصہ لیا تھا اور یوسفزئیوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس لڑائی کی تفصیلات حافظ رحمت خانی صفحات 194 195، سید بہادر شاہ کاکا خیل کی کتاب کے صفحہ 1301 اور دوسری تاریخی کتب میں درج ہے۔ کتاب یوسفزئی پٹھان مؤلف اللہ بخش کے خیال میں یہ لڑائی 1520 اور 1525 کے درمیان میں لڑی گئی تھی۔ نیز جدودوں نے یوسفزئی کی ہر لڑائی اور ہر مہم میں حصہ لیا۔ سوات کی فتح میں بھی جدون یوسفزئیوں کے ساتھ تھے۔ جدونوں کا خان کجو کی قیادت میں دمتوڑ اور پکھلی پر حملہ۔ تاریخ حافظ رحمت خانی صفحہ 244 کے مطابق خان کجو نے اپنی تمام افواج کو جمع کر کے دریائے سندھ کو عبور کیا اور چھجا ہزارہ اور کارغلغ ہزارہ اور اس کے مضافات کو فتح کرنے کے بعد دمتوڑ اور پکھلی کی طرف متوجہ ہوا۔ جب موزہ بارو کوٹ پہنچا تو پکھلی کے سلطان غیاث الدین ترک کو اس کی اطلاع ہوئی تو بیش قیمت تحفے طائف بھیجے۔ پھر وہاں سے ملک گکھڑ کی طرف روانہ ہوا۔ جدون اور دوسرے قبائل بھی ان مارکوں میں شامل تھے۔ خان کجو نہ صرف یوسفزئیوں اور منڈر قبائل کا سردار تھا بلکہ تمام افغان قبائل کی عظمت کی علامت تھا۔ جدون، اتمن خیل اور تمام افغان اور غیر افغان قبائل اس کے تابع تھے۔ وہ ایک مدبر، باہمت، بہادر اور دور اندیش جرنیل تھا۔ انہی عملوں کی بدولت جدون ہزارہ کے علاقوں سے روشناس ہوئے تھے۔ جدونوں نے تکلیف اور ہر حال اور ہر دکھ سکھ میں یوسفزئیوں کا ساتھ دیا، تمام لڑائیوں اور عملوں میں حصہ لیا، اپنی استطاعت بلکہ بعض موقعوں پر اس سے بھی بڑھ کر اپنی بہادری کے جوڑ دکھائے اور ایک قابل اعتماد اور مخلص اتحادی ہونے کا عملاً ثبوت دیا۔ غورغشتی گاؤں۔ اس گاؤں کو جدونوں نے اپنے جد اعلیٰ غورغش کے نام پر آباد کیا تھا۔ اس میں پنی قبیلہ اور کاکڑ قبیلہ کے لوگ آباد تھے۔ جدون اور کاکڑ کے کئی افراد ہندوستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں نقل مکانی کر گئے۔ اب اکا دکا جدون اور کاکڑ کے افراد غورغشتی کے گرد و نواح ہزروں وغیرہ میں آباد ہے۔ یار خان غورغشتی جس نے جہاد کوہستان ہزارہ وغیرہ میں حصہ لیا تھا، اس کا تعلق کاکڑ قبیلہ سے تھا۔ اس سے آگے قبیلہ جدون کی تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک کا تعلق علاقہ گدون کے گدونوں سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہزارہ کے جدونوں سے ہے۔ علاقہ گدون۔ اس علاقے کے جدون ہمیشہ سے آزاد چلے آ رہے ہیں۔ مغل، سکھ اور نہ ہی انگریز ان پر حکومت کر سکے۔ دورانی عہد میں وہ پٹھان ہونے کے ناطے دورانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور دورانی بھی اسی جذبہ سے سرشار ان کی قدر و منزلت کرتے تھے، اور احمد شاہ ابدالی اور اس کے جانشینوں کے عہد میں اس کی فوج میں شامل ہو کر کئی مارکوں میں حصہ لیا۔ انگریزی عہد میں اس علاقہ کو یاغستان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، گو کہ یاغستان سے مراد ایک وسیع علاقہ تھا اور علاقہ گدون اس کا ایک حصہ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد دسمبر 1953 میں اس علاقہ کی آزاد حیثیت کو ختم کر کے تحصیل صوابی ضلع مردان میں مدغم کر دیا گیا، جس کا پہلا بندوبست 1961-62 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اب تحصیل صوابی کو بھی ضلع کا درجہ دے دیا گیا ہے۔